جادو کیا ہے؟ یہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ جادو کی شروعات کب ہوئیں؟ کیا جادو صرف منفی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے یا اس کے کچھ مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں؟ آئیے ان کے علاوہ اور بہت سے سوالات کے جواب ہم آپ کو آج بتاتے ہیں۔ جادو کو عربی میں سحر، انگلش میں میجک اور فارسی میں آسیب کہا جاتا ہے۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جو زیادہ تر خرابی اور بیماری پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے صرف دوسروں کو نقصان ہی پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جادو میں صرف شر ہے اور خیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جادو کرنے والے کو اسلام میں انتہائی ذلیل انسان کہا گیا ہے، جو نجس ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے اور بدعقیدگی بھی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ جادوگر قرآن مجید کے الفاظ کو الٹا سیدھا کر کے پڑھتے ہیں اور خود کو کفر کے اندھیروں میں دھکیلنے کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان پر بھی ظلم عظیم کرتے ہیں۔ جادو کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، کیونکہ یہ بدبخت لوگ اپنے حسد کی آگ بجھانے یا چند ٹکوں کی خاطر ضمیر فروشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جادو کرنے اور کروانے والوں کے لیے سخت سزا کے بارے میں انسانوں کو صاف صاف بتا دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شیطانوں نے کفر اختیار کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جبکہ دوسری جگہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادوگر کبھی کامیاب نہ ہوں گے، چونکہ جادو میں فلاح ہرگز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر عاجز آ گئے اور فرعون کے روبرو بھرے دربار میں بول اٹھے، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ایک بات جو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جادو صرف ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا، اس کبھی فعل کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن سب سے خطرناک حسن کا جادو، عشق کا، نظر کا، آواز کا، روپے پیسے کا، اقتدار، حرص اور عورت کا جادو ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ کوشش کریں کہ مندرجہ ذیل جگہوں سے ہمیشہ بچ کر گزریں۔ جس چوک میں بکرے کی سیری پڑی ہو، چوراہے پر مسور کی دال اور چاول پڑے ہوں، کہیں گوشت کی بوٹیاں بکھری پڑی ہوں، کپڑے کی گڑیا یا کلیجی پھینک دی گئی ہو، کسی جگہ خون آلود کپڑے، ٹوٹا ہوا مجسمہ، انڈے کے چھلکے یا غیر متوقع طور پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہو۔ جادو سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو وہم و گمان کا شکار نہ ہونے دیں، ہر خرابی کو جادو کا اثر نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا انسان کے لیے لازم ہے۔ اسلامی اقدار کو اپناتے ہوئے نماز، روزہ، پاکیزگی، صدقہ، خیرات، رزق حلال، راست گوئی اور خدمت خلق کا خاص خیال رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے کسی عزیز، دکان، مکان یا رشتہ دار پر کسی نے جادو کروا دیا ہو تو اس کے توڑ کے لیے 7 روز تک مسلسل 7 مرتبہ سورہ فاتح، 7 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ فلق اور 7 ہی مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر مریض پر علیحدہ اور پانی پر علیحدہ دم کریں، اور وہ پانی مریض کو 12 گھنٹوں میں ایک ایک گھونٹ کر کے پلائیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں جانے سے پہلے ہر علاقے کے کیبل آپریٹر اور اخبار مالکان سے یہی درخواست ہے کہ خدا را چند ٹکوں کی خاطر ان کالے جادو کرنے والے بنگالی بابوں اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے مسیحی جادوگروں کی تشہیر کرنے سے گریز کریں۔ آپ تو چند 100 روپے لے کر ان کے اشتہار دنیا کو دکھا دیتے ہیں، مگر نہ جانے وہ اشتہار دیکھنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور کتنے ہنستے بستے خاندان اجڑ کر رہ جاتے ہیں۔